علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے، حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں۔ سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں آپ، بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے۔ یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء سو ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے، قصیدے بھی پڑھے۔ اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں، جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے، انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا۔ کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں، میرے ساتھ کیا کر لیں گے۔ نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے، یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی، ہمارے ہی علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ ہاں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں، جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ
یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ عربی داں ہیں، ایجپشن ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے، وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے، سمجھ میں آتا ہے یا اسی ہی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سچ کہا گیا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، کیا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس نقطے کو ہمیشہ سمجھ کر کے چلو، بکنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے۔ ہماری قوم آج بھی بے پسند کرتی ہے، آج بھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم حسینی کردار کو پسند کرتے ہیں، یزیدی کردار کو نہیں پسند کرتے۔ پسند کرتے ہیں آپ؟ کوفہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے کے بعد سمجھوتا کر کے اس کی جماعت میں چلے گئے۔ اس کے چاہنے والے کوئی ہیں یہاں پر؟ سمجھوتا کرنے والے کسی بھی اس وقت کے قائد کے چاہنے والے ہیں یہاں پر؟ نہیں۔ مولا حسین کا چاہنے والا ہر گھر میں ہے۔ کیوں؟ اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ ہاں، حق بولنا سیکھو اور حق پر جمے رہنا سیکھو۔ یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، چاہے جیسے بھی اوقات آئے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد میں آئے تھے، اس وقت تو حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لے کر کوئی فضیلت بیان کرتا تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے، شیعہ لوگوں کی کثرت تھی۔ غوث پاک جس وقت بغداد میں آئے تھے مارے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے نفرت کرنے والے بہت سارے شیعہ تھے اس وقت۔ ایسے زمانے میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان بند کر کے رہ رہے تھے، چھپ چھپ کر کے رہ رہے تھے؟ نہیں، جامع مسجد میں جب آپ نے درس شروع کیا تو شیخین کی فضیلت سے ہی شروع کیا اور اپنا سکہ ایسا بٹھایا، چند سالوں کے بعد تو وقت بغداد کے وقت کا خلیفہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل رہا۔ اس سے یہ بات سمجھ کر کے چلو، حالات زمانہ جیسے بھی ہوں لیکن اسلام نہیں بدلا جائے گا، میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من و عن بیان کیا جائے گا۔ آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے جہاد کا لفظ ہی مت لائیے آپ تقریر میں، بڑے حالات خراب ہیں۔ لوگ سننے والے بھی ڈرتے ہیں، آزو بازو والے بھی ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا بولیں، کل میڈیا میں آ جائے گا اور پھر ہم کو آتنکوادی بنا دیا جائے گا، جہادی مولوی بنا دیا جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تم جتنا بھونکنا ہے بھونک لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاد کی ڈیفینیشن اگر ان ظالموں نے بدل رکھی ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ مثال کے طور پر تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی چوکھٹ کو اگر کوئی آ کر کے گندا کر کے جائے، الٹا سیدھا لکھ کر کے جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگو گے؟ نہیں، دھل لو، چوکھٹ کو صاف کر لو۔ آج ان ظالموں نے جہاد کے لفظ کو ایسا پروپیگنڈا بنا کر بدنام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے سبکدوشی اختیار کر لیں۔ اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ مدینے کی زندگی حضور کی کیسے بتاؤ گے؟ بدر کیسے بتاؤ گے؟ احد کیسے بتاؤ گے؟ خندق کیسے بتاؤ گے؟ حنین کیسے بتاؤ گے؟ تبوک کیسے بتاؤ گے؟ یہ سب غزوات میرے آقا کی زندگی کے ہیں۔ اس لفظ سے ڈر کر بھاگتے رہو گے تو کل یہ تمہیں نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔
لفظ نماز بھی چھوڑ دو، پھر تیسرے دن قرآن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حالات زمانہ جیسے بھی آئیں، اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیمات سچی ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کو بتانے میں کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں سے خوف نکالا اور فرمایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کل کو آپ میں سے کوئی یہ مت سمجھنا کہ مولانا بہت بولتے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ کل کو اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں، پھانسی پر چڑھاتے ہیں، ٹکڑے کرتے ہیں، سب کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ ہی دیا ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ آپ کو یہ بات میں آج اس لیے بتا کر کے جا رہا ہوں، کل کو کوئی پھر مت جانا۔ دیکھو مولانا بہت بولتے تھے، ان کا حشر کیا ہو گیا، انجام کیا ہو گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، عمر قید کی سزا ہو گئی، جیل میں چلے گئے، فلاں ہو گیا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم جھوٹی باتیں گڑھ کر کے نہیں بول رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی بھی چیز اس طرح کی دنیا نے آزمائش میں کر ڈالی، تب بھی سمجھنا اسلام ویسی پھلتا پھولتا رہے گا۔ مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔